की संविधान की संविधान का आवाज दो, आवाज दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, आवाज दो। कलीम सिद्दीकी साहब को कलीम सिद्दीकी साहब को यूपी हुकूमत यूपी हुकूमत आसाम हुकूमत आसाम हुकूमत आसाम हुकूमत नारे तकबीर। मुस्लिम उलमा को निशाना बनाना, मुस्लिम उलमा को निशाना बनाना, आवाज दो। जमहूरियत की आवाज दो, आवाज दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आजम खान साहब यूपी के इलाके के MP, उनके बड़े बड़े कॉलेजों को तोड़ा गया और उनके ऊपर जुल्म सितम किया गया और उनको जेल की सलाखों के पीछे किया गया। और दोस्तों, अगर हमारे लिए बाकी नहीं रहेगा और हम इस तारीख में जमा नहीं होंगे, यकीनन आने वाले दिन भी हमारे लिए और इंशाल्लाह जब तक खत्म नहीं किया जाएगा और कुछ बातें हमारे नहीं जाएगी उस वक्त तक आने में उनके घरों को तोड़ा गया। आज 100 से ज्यादा घरों को तोड़ा गया और पुलिस ने उनके सीनों पर गोलियां चलाई। और इस वजह से कि हमारे अजीम शख्सियत दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और उनके रफ़ाक़ा को यानी बिला किसी सबूत के उनको गिरफ़्तार किया गया है। उनकी रिहाई के लिए उम्मत मुस्लिमा यहाँ पर आई है। हम सब गुजारिश करते हैं कि हमारे इस यानी जल्द से जल्द हमारी बात सुनी जाए सबकी और हमारा जो मुतालबा है अभी तहरीर के अंदर वो हम DC साहब को देना चाहते हैं। और ये मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है मुख्तलिफ़ शोबों में, उसके ताल्लुक़ से भी बहुत सारी बातें इसमें तहरीर की गई हैं। हम ये चाहते हैं कि ये मुल्क अमन सुकून सलामती के साथ चले, जमहूरियत बाक़ी रहे, जमहूरियत की हिफाजत सारे मुल्क के एक एक फ़र्द की ज़िम्मेदारी है। जिन उलमाए कराम ने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए खून बहाया, बड़े से बड़े मुजाहिदे उन्होंने बर्दाश्त किए, इस मुल्क को आज़ादी दिलाने में लाखों उलमा फांसी पर चढ़े। और फिर आज उलमा के साथ ये हो रहा है कि उलमा को शक की निगाह से देखा जा रहा है और उन पर गलत इल्ज़ामात लगाकर उन्हें क़ैदबंद कर दिया जा रहा है। ये बेजा जुल्म हम मुतालबा करते हैं कि ये बंद करें और इसको दर्ज करने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि इस सिलसिले में जितने भी अहबाब हमारे साथ आए हैं और हम बहुत इसमें बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं किए, ज़िम्मेदार लोग जमातों के सिर्फ आए हैं ताकि हमारा अपना मुतालबा हम रख सकें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे इन कोशिशों को कबूल फरमाए और जितने अहबाब यहाँ आए उनके आने को अल्लाह पाक कबूल फरमाए और मौलाना को अल्लाह जल्द से जल्द रिहाई अता फरमा दे। जो हालात हमारे इस मुल्क में पैदा हुए हैं, यहाँ अभी हमारे ज़िम्मेदारों ने जैसा कि बताया, यहाँ के पूरे मुसलमान हम इस हिंदुस्तान के शहरी हैं। हम ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर शांति कायम हो, यहाँ रहने वाले मिलजुल कर काम करेंगे ही तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। यहाँ आने वाले ये अफराद आपको ये जाहिर कर रहे हैं कि हम सब एक हैं, हम सब मिलकर इस मुल्क की तरक्की और उसकी उन्नति चाहते हैं। हम DC साहब को ये मेमोरेंडम दे रहे हैं कि जो मुल्क में उलमाए कराम को गिरफ़्तार किया जा रहा है और मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है इसको रोका जाए। ये बड़ी साजिश है कि इससे मुल्क हमारा कमज़ोर होगा, हम तरक्की करने से पीछे हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे के साथ मिलकर इस देश के अंदर एक बेहतरीन काम करें और देश का नाम पूरे मुल्क पूरे दुनिया के अंदर हम बुलंद करना चाहते हैं। यही बड़े बड़े हमारे लीडर्स, हमारे उलमाए कराम पूरे
ہندوستان کے اندر عوام کی خدمت کرتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ہم وزیر اعظم صاحب سے بھی یہ خواہش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کی نظر ثانی ہونی چاہیے اور یہاں جو بھی حالات ہیں اس کو امن اور شانتی کے ساتھ پورے سکون کے ساتھ اس ملک کو ہم لے کر آگے بڑھنے کی ہم سب مل کر کوشش کریں گے۔ میں اوپر واصلے سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہم سب کو مل کر اتحاد کے ساتھ رہنے اور ہمارے دیش کی ترقی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور سب ہمارے یہاں جو آئے ہیں تمام جماعتوں کا، تمام برادران اسلام کا جو بھی ساتھ آئے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ کسی مخصوص مذہب یا مسلک کے نہیں ہے، نہ کسی تنظیم کے نہیں ہے، یہاں پر ہم سب وہ ہیں جو ہندوستان کی ڈیموکریسی، ہندوستان کے قانون پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور ہمارا آنے کا مقصد ہندوستان کے قانون کو بحال رکھنا ہے۔ اور ایڈمنسٹریشن سے یہ ہماری گزارش ہے کہ ہمیں کوئی پرٹیکولر سیکٹر سے یا پرٹیکولر ریجن کا یا پرٹیکولر فیتھ کا نہ سمجھے۔ ہم ہندوستان کے لوگ ہیں، ہندوستان کی جمہوریت پہ بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں، ہندوستان کی ڈیموکریسی کو مضبوط کرنا ہمارا یقین ہے، اور ہم ایڈمنسٹریشن کے پاس آئے ہیں تو یہ ایز پر دا لا آئے ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے بڑوں کی جو آئے ہیں یہاں پر یہ آپ سے امید لے کر آئے ہیں، ان کی امیدوں کو اور ان کے ایموشنز کو سمجھے۔ اور ہندوستان کے ممبر آف پارلیمنٹ کے گھر کو توڑا جاتا ہے تو یہ ہندوستان کے قانون کا مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ اور علماء اکرام وہ معصوم لوگ ہیں، علماء اکرام کا ہونا دنیا میں ضروری ہے ورنہ امن و امان ختم ہو جائے گا، اور یہ علماء اکرام وہ ہیں جو ہندوستان کی آزادی میں تک رہے ہیں۔ تو ہمارا یہاں پر جمع ہونے کیوں ایڈمنسٹریشن سمجھے، پولیس ڈپارٹمنٹ سمجھے، ڈی سی صاحب کو بلائیں اور ہماری جو چیز ہے اس کو سنیں۔ اوکے، شکریہ۔ اپنے سارے جرائم کو پردہ ڈالنے کی خاطر اسی ایسے جرائم کر رہی ہے جو بے گناہ لوگوں کو سزائیں دے رہی ہے، اور جو غنڈہ عناصر ہیں ان کی پشپنائی کر رہی ہے۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ مولانا کلیم صدیقی کو وہ لوگ گرفتار کیے ہیں، اور اسی طرح سے عام مسلمانوں پر بھی ظلم کیا جا رہا ہے، دلتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنی ناکامی چھپانے کی خاطر یہ سب کر رہے ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً کلیم صدیقی صاحب کو رہا کیا جائے، اور جو لوگ ان پر غلط بے بنیاد ایلیگیشن لگائے ہیں ان کے خلاف مقدمہ کیا جائے، یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ اسی طرح سے ہمارے دیگر قائدین ہیں جیسے بیرسٹر اسد الدین اویسی ہیں، ان کے گھر پر بھی پتھراؤ کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ساری چیزیں قابل مذمت ہے، ہم ان سب چیزوں کو برداشت نہیں کرتے اور اس کی کڑی مذمت کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں ہیں جو ہمارے مطالبے میں شامل ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ مطالبہ صدر جمہوریہ تک پہنچے گا اور اس پر ایکشن لیا جائے گا۔ محترم حاضرین، آج جو یہ ریالی نکالی گئی ہے، ہم بڑے ہی ادب کے ساتھ ڈپٹی کمشنر صاحب کے توسل سے حکومت ہند کو، صدر جمہوریہ کو، وزیر اعظم صاحب کو اور چیف منسٹر صاحب کو گزارش کرتے ہیں کہ کبھی لو جہاد کے نام پر، کبھی ہرے جھنڈے اور ترنگے کے نام پر، کبھی علماء کرام کو نشانہ بنا کر، کبھی ماب لنچنگ کے نام پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ تو خواص کا معاملہ تھا، جب عوام کا معاملہ تھا، جب خواص کا معاملہ آیا تو علماء کرام کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم صرف مسلم علماء کی بات نہیں کرتے، اگر کوئی غیر مسلم، صرف ہم مسلم علماء کی بات نہیں کرتے، اگر کوئی غیر مسلم ہمارے کوئی سوامی صاحب بھی ہیں، اگر ان کو بھی اگر بغیر کسی جرم کے گرفتار کیا گیا تو ہم اس ریالی کے ذریعے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو بھی رہا کر دیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کو جو گرفتار کیا گیا ہے وہ بے گناہ ہیں، اور بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اور دائرے جمہوریت میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنا کام کیا ہے۔ یاد رکھیے، اگر کہیں پر جمہوریت کا خون ہوتا ہے تو وہ جمہوریت کا خون کرنے والے ہی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب ہمارے پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تو جو حملہ کرنے والے تھے ان کو سزا دی گئی، اور سزا دینا بھی چاہیے، پھانسی دی گئی، پھانسی دینا بھی چاہیے، کیونکہ وہاں پر جمہوریت کا تحفظ ہوتا ہے۔ لیکن خاص اگر ہمارا سمویدھان ہے اس کا النگر ہو رہا ہے، اس کو پھاڑا جا رہا ہے، اس کو پھینکا جا رہا ہے اور اس کے خلاف آواز کو بلند کیا جا رہا ہے، تو کیا ان کو سزا نہیں دینا چاہیے؟ ان کو بھی سزا دینا چاہیے۔
میں گزارش کروں گا کہ جمہوریت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ جو حکومت میں ہیں اور جو نمائندے ہیں اور جو آفیسران ہیں وہ اپنے احساس کو سمجھے اور ہم تمام کے احساس کو سمجھتے ہوئے مولانا کی رہائی عمل میں لائی جائے. السلام علیکم. ہم ڈپٹی کمشنر کے توسط سے دے رہے ہیں. اب ڈپٹی کمشنر کو جو میمورنڈم دینا ہے وہ بھی پھر ان کے بھی کسی توسط سے دیا جائے تو زیادہ مناسب نہیں. اس لیے ہماری پولیس سے گزارش ہے کہ اگر ڈپٹی کمشنر صاحب اگر ہمارا میمورنڈم اگر ریسیو کرتے ہیں تو بہت بہتر ہے. اگر وہ کسی کام میں مصروف ہیں ہم گھنٹہ آدھا گھنٹہ یہاں انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں. جناب شاہ حامد محی الدین قادری صاحب سیکریٹری جمعیت اہل حدیث سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اس میمورنڈم پوائنٹ ہے وہ ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے مکان پر شرپسندوں نے جو حملہ کیا ہندو سینا کے لوگوں نے، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں اور اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں. نہ صرف اسد الدین اویسی کو بلکہ دیگر مسلم قائدین کو بھی پوائنٹ ہے وہ آسام میں مسلمانوں کے سب لوگوں کا جمع ہو کر یہاں پر آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ موجودہ حالات جو ہندوستان کے ہیں وہ نہایت تشویشناک ہیں. کچھ سالوں سے یہاں مرکز میں جو برسر اقتدار حکومت ہے وہ مخصوص طبقے کو نشانہ بناتی آ رہی ہے. اس سے ساری دنیا واقف ہے کہ مرکز کی برسر اقتدار بی جے پی حکومت مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہوئے ان کے معصوم اور بے قصور لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے اور عوام میں ایک قسم کا ڈر پیدا کر رہی ہے. خاص طور پر جہاں جہاں پر بی جے پی کی حکومت ہے جن اسٹیٹس میں، وہاں پر تو اور زیادہ ظلم و زیادتی ہو گئی ہے. آج جو میمورنڈم پیش کیا جانے والا ہے وہ 3 پوائنٹس کے اوپر یہاں پر ہم لوگ میمورنڈم بنائے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ یو پی کی اے ٹی ایس نے داعی اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کو اویدھ دھرمانترن یعنی جبرن تبدیلی مذہب کے نام پر بیجا طور پر گرفتار کیا بغیر کسی ثبوت کے. اس موقع پر میں آپ لوگوں کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 25 کے تحت ہر مسلم سٹیزن کو، ہر انڈین سٹیزن کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ جو چاہے مذہب کو اختیار کرے، اس کو جیسے جو ہے چاہے وہ اپنے مذہب کی عبادت کرے، جس مذہب کو وہ مانتا ہے اس مذہب کو پروپیگیٹ کرے یعنی پھیلائے. جب ہر ہندوستانی شہری کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اپنے مذہب کا پرچار کر سکتا ہے، اپنے مذہب کی تعلیمات کو پھیلا سکتا ہے، تو پھر مولانا کلیم صدیقی صاحب نے ایسا کیا غلط کر دیا جس کو بنیاد بنا کر غیر ضروری طور پر یو پی اے ٹی ایس نے انہیں گرفتار کر لیا. نہ انہوں نے گرفتاری سے پہلے کوئی نوٹس دی، نہ کوئی انکوائری کری، نہ کوئی ثبوت انہوں نے مہیا کیے. بیجا طور پر ان کی یہ جو گرفتاری ہوئی اس سے سارے ہندوستان میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں اور ساری مسلم دنیا میں ہندوستان کا منہ اور یو پی حکومت کی پولیس کا منہ کالا ہو رہا ہے. ہم اس دیش کو چاہتے ہیں، اس دیش کے سنویدھان کو چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کا نام دوسرے ممالک میں منہ کالا ہو، نام بدنام ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش ترقی کرے، امن اور سلامتی کے ساتھ آگے بڑھے. اس لیے یہ جو مولانا کلیم صدیقی صاحب کو جبراً تبدیلی مذہب کا الزام لگا کر جو گرفتاری ہوئی ہے یہ انتہائی غلط ہے. میں آپ لوگوں سے یہ واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یو پی حکومت جیسا کہ ابھی کہا گیا ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے. نہ ان کے پاس کوئی ڈیولپمنٹ ہوا ہے، نہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کیا ہے. ادھر پورا کر رہے ہیں.
राम मंदिर किसी हुकूमत के रहमो करम पर नहीं बन रही है, बल्कि अहमदाबाद को प्रयागराज कर दिया और फैज़ाबाद को अयोध्या कर दिया और दीगर कुछ शहरों को कुछ नाम बदल दिए। इस ढोंगी ने सिर्फ नाम बदलने के सिवा कुछ नहीं किया, इसलिए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अब फिर जो है जब वहाँ पर इलेक्शन आ रहे हैं तो अवाम के सामने फिर कोई नया बहाना उनके सामने नहीं है जिसको बताकर वो अवाम के वोट हासिल कर सके। तो इसलिए वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं को और मुसलमानों में नफरत पैदा करने के लिए मुसलमानों को फिर एक बार निशाना बना रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने जब से हुकूमत में आए हैं मुसलमानों को निशाना बनाते रहे हैं, कभी गाय के गोश्त के नाम पर अखलाक को निशाना बनाए और कभी जो है ना इन्होंने इस्लाम का नारा लगाने के तहत लोगों के मामलूची के तहत और लोगों को निशाना बनाए, पहलू खान को निशाना बनाए, इस तरह मुख्तलिफ लोगों को हमेशा निशाना बनाते रहे हैं। इस हुकूमत में ना मुसलमान महफूज है, ना दलित महफूज है, ना जो है ना औरतें महफूज हैं। बार बार हम देख रहे हैं कि औरतों का रेप किया जा रहा है और तरह तरह की हरकतें हो रही हैं। यूपी हुकूमत अपनी बदनामी को बचाने के लिए इस मरतबा इलेक्शन में उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, इसलिए उन्होंने मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गैर ज़रूरी तौर पर अरेस्ट करते हुए उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है। हम ये चाहते हैं कलीम सिद्दीकी साहब एक दाई इस्लाम है, इस्लाम की दावत वो सारे मुल्क में बैरून मुल्क फैलाते हैं, तो उनको इस तरह गिरफ्तार करना सारे मुसलमानों में बेचैनी पैदा करता है, इसलिए फ़ौरन उनकी रिहाई अमल में आना ज़रूरी है। आइए इधर आइए पूरे जमात के आइए।